بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے محبوب دانائے الغیوب منزہ عن الغیوب عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تکبر نشان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد بارک وسلم وصلی علیہ۔ خدائے رحمان کا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان مبارک جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ماہ رمضان کے فضائل کے کیا کہنے ہیں، اس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ اس مہینے اجر و ثواب بہت ہی بڑھ جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے، بلکہ اس مہینے میں تو روزے دار کا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزے دار کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کے مطابق رمضان کے روزے داروں کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ روزہ باطنی عبادت ہے، کیونکہ ہمارے بتائے بغیر کسی کو یہ علم ہی نہیں ہو سکتا کہ ہمارا روزہ ہے۔ اللہ عز و جل باطنی عبادت کو پسند فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک کے مطابق روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ اس مبارک مہینے کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے اس میں قرآن پاک نازل فرمایا۔ مقدس قرآن میں خدائے رحمان عز و جل کا نزول قرآن اور رمضان کے بارے میں فرمانے عالی شان ہے۔ ترجمہ کنز ایمان۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں۔ اللہ عز و جل تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ عز و جل کی بڑھائی بولو، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو۔ اس مہینے میں دن رات اللہ عز و جل کی عبادت ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کو شہر رمضان یعنی اللہ عز و جل کا مہینہ کہا جاتا ہے، جیسے مسجد و کعبہ کو اللہ عز و جل کا گھر، وہاں اللہ عز و جل کے ہی کام ہوتے ہیں، ایسے ہی رمضان اللہ عز و جل کا مہینہ ہے کہ اس مہینے اللہ عز و جل کے ہی کام ہوتے ہیں، یعنی روزہ تراویح وغیرہ تو ہے ہی اللہ عز و جل کے، مگر بحالت روزہ جو جائز نوکری اور جائز تجارت وغیرہ کی جاتی ہے وہ بھی اللہ عز و جل کے کام قرار پاتے ہیں۔ اس لیے اس ماہ کا نام رمضان ہے، یعنی اللہ عز و جل کا مہینہ۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مکی مدنی سلطان رحمت علی میان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمان اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کے کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے، جس میں 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنے ہوں گے جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوتے ہیں۔ پھر جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ عز و جل مہینے کے آخری دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے، اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 برس تک چلتا رہے۔ سبحان اللہ! اللہ عز و جل کا کس قدر عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب ذیشان رحمت علی میان صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ایسا ماہ رمضان عطا فرمایا۔ اس ماہ مکرم میں جنت کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں اور نیکیوں کا اجر و ثواب خوب بڑھا دیا جاتا ہے۔ بیان کردہ اس حدیث کے مطابق رمضان المبارک کی راتوں میں نماز ادا کرنے والے کو ہر ایک سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، نیز جنت کا
عظیم الشان محض مزید برآں اس حدیث مبارک میں روزے دار کے لیے یہ بشارت عظمی بھی موجود ہے کہ صبح تا شام 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رحمت علی میان، سلطان دو جہان، شہنشاہ کون و مکان، حبیب رحمان عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو کہ پہلے کسی نبی علیہ السلام کو نہ ملی۔ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ عز و جل نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ نمبر 2، شام کے وقت ان کے منہ کی بو یعنی جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ عز و جل کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ نمبر 3، فرشتے ہر رات و دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتا ہے، میرے نیک بندوں کے لیے مزید یعنی آراستہ ہو جاؤ، ان قریب دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ جب رمضان مبارک کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے۔ عز و جل اس رمضان مبارک کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، آمین بجاہت النبی، آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔